بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پرانے وقتوں کی بات ہے، ہندوستان سے ایک شخص چین جا رہا تھا۔ اس نے جاتے ہوئے گھر والوں سے پوچھا کہ چین سے کس کے لیے کیا تحفہ لے کر آؤں۔ سب سے پوچھنے کے بعد اس کے گھر میں ایک طوطا بھی تھا جو پنجرے میں بند تھا۔ اس نے طوطے سے بھی پوچھا کہ تمہارے لیے کیا لے کر آؤں۔ اس طوطے نے کہا میرے لیے کچھ نہیں لے کر آنا، بس چین میں تمہیں کوئی طوطا ملے تو اس کو میرا سلام کہہ دینا، اور اسے یوں کہنا کہ ہندوستان میں ایک طوطا جو پنجرے میں بند ہے وہ تمہیں سلام کہہ رہا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ جب وہ چین گیا تو اسے وہاں قیام کے دوران اسے ایک درخت پر طوطا بیٹھا ہوا نظر آیا، تو اس نے اس طوطے کو ہندوستانی طوطے کا سلام کہہ دیا اور کہا کہ ہندوستان میں ایک طوطا جو پنجرے میں بند ہے وہ تمہیں سلام کہہ رہا تھا۔ جب اس نے طوطے کو یہ بات کہی تو حیران کن طور پر طوطا اسی جگہ گرا اور گر کر ڈھیر ہو گیا۔ اب وہ آدمی بڑا حیران ہوا کہ میں نے اس کو سلام ہی کہا ہے اور یہ گر کر مر گیا ہے۔ جب یہ آدمی ہندوستان واپس آیا تو اس نے سب کے لیے تحفے تحائف لے کر آیا، وہ ان کو دے دیے۔ تو طوطے نے پوچھا میرا سلام کہہ دیا تھا؟ اس نے کہا کہہ دیا تھا۔ طوطے نے پوچھا پھر اس نے کیا جواب دیا تھا؟ اس آدمی نے کہا اس طوطے نے جواب تو کوئی نہیں دیا تھا، لیکن جب میں نے اس کو سلام کہا تو اسی وقت گرا اور گر کر مر گیا تھا۔ جب اس آدمی نے طوطے کو یہ بات بتائی تو اسی وقت یہ طوطا بھی گرا اور گر کر ڈھیر ہو گیا۔ اب وہ آدمی یہ دیکھ کر زیادہ حیران ہوا کہ یہ کیا کہ میں نے چین کے طوطے کو اس کا سلام پہنچایا تھا، وہ تو گر کر مر گیا، اور اب اس کو یہ بات بتلائی تو یہ بھی سن کر گرا اور مر گیا۔ اب اس نے کچھ دیر سوچا لیکن اس کو کوئی سمجھ نہ آیا۔ بالآخر اس نے کہا چلو اب یہ جو مر گیا ہے تو اس کی لاش اٹھا کر پھینک دیتا ہوں۔ جب اس کو اٹھایا اور اٹھا کر پھینکا تو اسی وقت وہ طوطا اڑ کر قریبی درخت پر جا بیٹھا۔ اب اس نے اس طوطے سے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے، کیا تو مرا نہیں تھا؟ تو اس طوطے نے کہا مرا میں بھی نہیں تھا اور مرا چین والا طوطا بھی نہیں تھا، بلکہ دراصل اس طوطے نے مجھے یہ پیغام دیا تھا کہ اگر آزادی چاہتے ہو تو اس کے لیے مرنا سیکھو۔ تو آزادی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبانی اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ انعام اور احساس بار بار یاد دلایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں فرعونیوں کے غلامی سے نجات عطا فرمائی۔ فرعونیوں نے بنی اسرائیل پر جو مظالم ڈھائے تھے، انگریز نے مسلمانوں پر اس سے کچھ کم مظالم نہیں ڈھائے۔ انگریز نے یہاں ہزاروں علماء کو سولی پر لٹکا دیا تھا۔ قیام پاکستان کی صورت میں ہمیں نہ صرف انگریز کے ظلم سے نجات ملی بلکہ ظالم بت پرست ہندوؤں سے بھی نجات ملی۔ آج بھی جو مسلمان ہندوستان میں آباد ہیں، جو مقبوضہ کشمیر میں آباد ہیں، وہ ہندوؤں کے ظلم و ستم کا شکار نظر آتے ہیں۔ اس لیے پاکستان کا قیام اور انگریز اور ہندوؤں سے آزادی ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ نعمت کا شکر ادا کرنے کا ایک تقاضا تو یہ ہوتا ہے کہ زبان سے اس بات کا اعتراف کیا جائے کہ اللہ نے ہم پر جو فضل کیا، ہمیں یہ نعمت عطا فرمائی، اور شکر کا دوسرا تقاضا یہ ہے کہ جس اللہ نے نعمت دی ہوئی ہے اس نعمت کے بارے میں اللہ کے احکام ہیں ان کو پورا کیا جائے۔